جوس کا گلاس دیتے ہوئے اس کی نظریں میرے ہاتھوں پہ نہیں بلکہ میری گردن اور لبوں پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ یہ وہ پہلی نظریں تھیں جو ہماری آپس میں ٹکرائی تھیں۔ اس کی نظروں میں اتنی تپش تھی کہ مجھے اپنے پورے وجود میں گرمی محسوس ہونے لگی۔ اس نے مجھے دیکھ کر ایک گہری مسکراہٹ دی اور یہی وہ لمحہ تھا جب میرے دل میں ہلچل مچ گئی تھی۔ تقریب 2-3 دن تک جاری رہی اور ان دنوں شایان نے مجھ سے ایک پل کے لیے بھی نظریں اوجھل نہیں کی تھیں۔ وہ جان بوجھ کر ایسے راستوں میں کھڑا ہو جاتا تھا جہاں سے میں گزرتی تھی۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی کشش تھی جس سے میں اس کی طرف کھینچی ہی چلی جا رہی تھی۔ کچھ گناہ اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ انسان سب کچھ بھول جاتا ہے۔ وہ اپنی اس گناہ کے پیچھے ہر چیز داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ میں اپنے بھائی کے سسرال میں ایک معصوم سی لڑکی بن کے گئی تھی۔ شایان جو کہ میری بھابھی کا بھائی ہے، ایک ایسا رشتہ جہاں ہماری نظریں ملنا بھی گناہ ہے۔ مگر ایک اندھیری رات میں جب پورا گھر سو رہا تھا، ہم نے چھت کے اندھیرے میں سماج کی آخری حد بھی پار کر لی تھی جس کے بعد واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ رات، وہ تپش اور اس کے وہ بے باک لمس، میں نے خود کو ایک ایسے طوفان کے حوالے کر دیا تھا جس کی آگ آج بھی میرے وجود میں اس طرح سے سلگ رہی ہے کہ جیسے کل کی بات ہو۔ یہ میری زندگی کا وہ سچ ہے جو میں آج آپ سے بیان کر رہی ہوں۔ میرا نام فائزہ ہے اور یہ اس دور کی بات ہے جب میری عمر کا نیا نیا نکھار سامنے آ رہا تھا۔ میری دنیا بہت محدود تھی، لیکن جب میرے بڑے بھائی کی شادی ہوئی تو نئے رشتوں سے سامنا ہوا۔ بھائی کی شادی کے چند ماہ بعد ان کے سسرال میں ایک تقریب ہوئی تھی جہاں پر میں بھی گئی تھی۔ وہاں میں داخل تو صرف ایک مہمان کی حیثیت سے ہوئی تھی، لیکن میری زندگی اس طرح سے بدل جائے گی اور اس میں اتنا بڑا طوفان آ جائے گا، اس چیز کا تو مجھے اندازہ بھی نہیں تھا۔ زایان کے بارے میں تو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں۔ اس کا لمبا قد، چوڑا سینہ، کثرتی جسم اور اس کا وہ نکھرا ہوا چہرہ، اس کی شخصیت میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ مجھے اس کی شخصیت نے بہت زیادہ متاثر کیا تھا۔ جوانی کا نیا نیا دور تھا، میری عمر بھی کچی تھی اور وہ بھی چھوٹی عمر کا ہی تھا، اور میں تو صرف اس کے لیے اس کی بہنوئی کی بہن تھی اور وہ میرے لیے اپنی بھابھی کا بھائی۔ ہمارا یہ رشتہ ایسا تھا جہاں پر ہمیں فاصلہ رکھنا چاہیے تھا، لیکن جوانی کی عمر اور دل کے جذبات کب ان سرحدوں کو پار کر گئے ہمیں خود بھی نہیں اندازہ ہوا۔ تقریب کی پہلی ہی شام جب میں نے بال کھلے چھوڑے اور ریشمی نیلی رنگ کی ساڑی پہنی اور بہت ہی ہلکا سا میک اپ کیا، میں اس تقریب میں صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی تو وہاں مجھے محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی ہے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ زایان تھا۔ وہ ایسے راستوں میں کھڑا ہوتا تھا جہاں سے میں نے گزرنا ہوتا تھا، اور جب بھی میں اس کے پاس سے گزرتی تو وہ بہت دھیمے سے اپنا کندھا میرے کندھے سے ٹکرا دیتا کہ چلتے چلتے اس کا ہاتھ میری کمر سے ہلکا سا چھو جاتا۔ وہ لمس اتنا اچانک اور گہرا ہوتا تھا کہ میری سانسیں وہیں رک جاتی تھیں۔ ایک دوپہر، رش کافی کم تھا، سب لوگ ہی آرام کر رہے تھے اور میں کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ میری بھابھی کے سر میں بہت درد تھا، انہوں نے ہی مجھے کہا تھا کہ میرے لیے ایک کپ چائے بنا دو۔ میں اس وقت کچن میں بالکل تنہا تھی، میں چولہے کے پاس کھڑی تھی اور چائے ابلنے کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک میرے پیچھے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ میں جیسے ہی مڑی، میرے پیچھے شایان کھڑا تھا۔ وہ میرے اتنے قریب تھا کہ اس کی سانسیں میری سانسوں سے ٹکرا گئیں۔ میں اس ٹائم پر بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ شایان، شایان تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ سب اندر ہیں، کوئی آ جائے گا، میں نے بہت گھبراہٹ میں اسے یہ کہا اور پھر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ شایان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھا، میرے اور قریب ہوا اور اس نے کہا کہ دیکھو یہاں پر کوئی نہیں ہے، مجھے تم سے ایک بات کرنی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہری چمک دکھائی دے رہی تھی اور لگ رہا تھا کہ آج وہ بہت بے باک ہے۔ اس نے مجھے کہا، فائزہ، فائزہ جب سے تم ہمارے گھر آئی ہو میرا سکون چھن کے رہ گیا ہے۔ میں نے بہت کوشش کی ہے مگر خود کو نہیں روک پا رہا۔ تمہاری یہ معصومیت اور تمہارا یہ حسن مجھے پاگل کر رہا ہے۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اس کی باتیں سن کر میرے دل میں اتنی زور سے ہلچل ہوئی کہ جیسے میرے سینے سے میرا دل نکل کر باہر آ جائے گا۔ میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی
مگر اس کا جسم کافی مضبوط تھا۔ میں چاہ کر بھی اپنے آپ کو اس سے چھڑوا نہیں پا رہی تھی۔ وہ اس ٹائم پر مجھ سے ایسے ضد کر رہا تھا کہ جیسے کوئی چھوٹا بچہ کھلونا مانگ رہا ہو۔ میری دھڑکنیں اور بھی تیز ہو رہی تھیں، لیکن وہ پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ یہ وہ پہلی بے باک گفتگو تھی جس نے ہمارے درمیان کی خاندانی دیواروں کو گرا دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب دو دلوں میں آگ لگی ہو تو قدرت بھی حالات ایسے پیدا کر دیتی ہے۔ تقریب کی آخری رات تھی، موسم اچانک بدل گیا تھا۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ میں بار بار شایان کی باتوں کو سوچ رہی تھی۔ مجھے اس پہ غصہ بھی آ رہا تھا اور پیار بھی آ رہا تھا، مگر میرے دل میں ایک عجیب سی اداسی تھی۔ اس لیے میں اپنی اداسی کو دور کرنے کے لیے چھت پر چلی گئی۔ چھت پر موسم بہت اچھا تھا۔ تیز آندھی چل رہی تھی۔ ہوا اتنی شدید تھی کہ پورے علاقے پر گرد سا چھایا ہوا تھا۔ پورے ہی علاقے کی لائٹ جا چکی تھی۔ ٹھنڈی تیز ہوا چل رہی تھی اور بادل بھی گرج رہے تھے۔ سب لوگ ہال میں بیٹھے تھے اور کوئی ٹارچ ڈھونڈنے میں مصروف تھا تو کوئی موم بتی ڈھونڈنے میں مصروف تھا۔ جب میں اس اندھیرے میں چھت پر تھی تو مجھے محسوس ہوا کہ پیچھے قدموں کی آہٹ ہے، جیسے کوئی آ رہا ہو۔ میں ایک دم کے لیے بہت زیادہ گھبرا گئی۔ اتنے میں شایان نے مجھے آواز دی، فائزہ، فائزہ تم اوپر چھت پر اکیلی کیا کر رہی ہو؟ وہ شایان ہی تھا۔ اس نے مجھے اوپر آتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اس نے میرے قریب آتے ہوئے کہا، لیکن اس کی آواز میں رکنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ نیچے بہت گرمی تھی شایان، اس لیے میں اوپر آ گئی۔ مجھے عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ میرے قریب تر آیا اور اس نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ اس ٹائم پر گھبرا گیا تھا۔ مجھ سے پوچھنے لگا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کہیں تمہیں بخار تو نہیں ہے؟ وہ کبھی میرے گالوں پہ ہاتھ رکھتا تو کبھی میرے ماتھے پہ ہاتھ رکھتا۔ وہ میرے بالکل قریب آ چکا تھا۔ میں نے کہا، شایان میں ٹھیک ہوں، مجھے کوئی بخار نہیں ہے۔ اس نے میرے رخسار پر پھر نرمی سے ہاتھ رکھا اور کہا، فائزہ میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا ہے کہ میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں۔ ہمارے درمیان کی دوری کم ہو رہی تھی۔ شایان دیکھو کوئی آ جائے گا، تم مجھ سے دور ہو جاؤ۔ اس نے میرے دونوں ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیے۔ اس کے جسم کی تپش اتنی شدید تھی کہ مجھے لگا کہ میں پگھل جاؤں گی۔ شایان، شایان پلیز یہ غلط ہے، تم میرے اتنے قریب مت آؤ۔ فائزہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، ہمیں یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ آج صرف تم ہو اور میں ہوں اور یہ طوفانی رات ہے۔ اس نے یہ سب کچھ میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی باتوں میں اتنی نرمی تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ آج وہ مجھے اپنے وجود کا حصہ بنا لے گا۔ چھت کے اس اندھیرے کونے، تیز ہواؤں اور بادلوں کی گرج نے تمام رشتوں کے تقدس، بھائی، بھابھی، بہن، ہر رشتے کی دیوار گرا دی تھی۔ اس کے اس بے باک لمس نے میری روح میں اپنی ایک جگہ بنا لی تھی اور ہم دونوں ہی اس محبت کے طوفان میں بہتے چلے گئے، جہاں نہ ہی کوئی قانون تھا اور نہ ہی کوئی روک ٹوک۔ وہ رات ہماری زندگی کی سب سے طویل رات تھی، سب سے گرم اور سب سے زیادہ بے باک۔ تیز دھڑکتے دلوں اور کانپتے ہوئے وجود کے ساتھ پھر ہم دونوں ہی اپنے اپنے کمروں کی طرف لوٹ گئے۔ اگلی صبح جب سورج نکلا، بجلی آئی اور دنیا اپنے معمول پر آ چکی تھی، ہم سب ناشتے کی میز پر بیٹھے تھے۔ میں سب کے سامنے وہی شرمیلی سی بہنوئی کی بہن تھی اور وہ سنجیدہ سا بھابھی کا بھائی، مگر جب بھی ہماری نظریں ملتی ہماری آنکھوں میں وہی اندھیری رات، وہی چھت کی تنہائی اور ایک دوسرے کا لمس صاف جھلکتا تھا۔ وہ لمحات جو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ گزارے تھے۔ آج اس بات کو کئی سال بیت چکے ہیں، میری شادی کہیں اور ہو چکی ہے اور وہ بھی کہیں نہ کہیں اپنی زندگی میں مصروف ہے، لیکن آج بھی جب بھی بجلی چمکتی ہے، اندھیری رات ہوتی ہے، مجھے شایان کا وہی مضبوط جسم، اس کے لبوں کی گرمی اور اپنا وہ گناہ یاد آ جاتا ہے جو میری زندگی کی سب سے طویل اور خوبصورت داستان بن چکی تھی، اور یہ داستان میں مرتے دم تک نہیں بھول سکوں گی۔ آج کی کہانی یہیں ختم ہوئی۔ جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا